بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذات مئات الف الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 برس تک کھڑا رہے۔ کیونکہ ہر نمازی کے سامنے اللہ ہوتا ہے۔ یہ میرا آج کا موضوع ہے، اور جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں وہ صحیح مسلم کی، جس کو سارے فقہ مانتے ہیں، اور ایسی حدیثیں بہت کم سنائی میں دی جاتی ہیں۔ یہ حدیث میں جتنی بھی حدیثیں میں جتنے موضوع پہ میں سنا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، وہ ایسی حدیثیں ہیں جو بہت کم سننے کو ملتی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد اول صفحہ نمبر 535 حدیث نمبر ہے 835، اور حضرت بصر بن سعید سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس کا کتنا گناہ ہے تو اس کے لیے 40 تک کھڑا رہنا زیادہ بہتر ہے، یا نسبت اس کے وہ اس کے سامنے سے گزرے۔ حضرت ابی نصر نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ بصر نے 40 مہینے کہے یا 40 سال۔ اگر 40 مہینے بھی ہیں تو کتنا بڑا یعنی کہ گناہ ہے کہ وہ 40 مہینے بھی کھڑا رہے، تو وہ اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ تو ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ہمارے نمازی کے سامنے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے تو کیوں ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نمازی کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کی میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے۔ بخاری شریف، یہ بھی مستند حدیث ہے، مستند کتاب ہے، جلد اول ہے، صفحہ 241 ہے، حدیث نمبر 395 ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی طرف دیوار پر تھوک دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھرچ ڈالا، پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا جب کوئی تم میں سے نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے منہ کے سامنے اللہ جلالہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ تھوک جو ہے، وہ زمانے کچی دیواریں ہوتی تھی، کچا فرش ہوتا تھا، تو وہ لوگ جو ہے تھوک دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سامنے ہوتا ہے، اس لیے سامنے نہ تھوکا کرو۔ اس کے بعد ایک اور بخاری شریف کی جلد اول صفحہ 243 حدیث نمبر 403 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز شروع کرے تو اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ وہ جب نماز کی جگہ رہتی ہے تو گویا اللہ سے سرگوشی کرتا ہے اور دائنی طرف فرشتے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز اور ہمیں نالج میں اضافہ ہوتا ہے کہ سامنے اللہ تو ہوتا ہے لیکن دائیں طرف بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سامنے بھی اور اپنے دائیں طرف بھی تھوکنا منع تھا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ تھوکتے تھے، کچا فرش ہوتا تھا۔ آج کل تو خیر مسجدیں پکی ہیں اور اس میں کوئی تھوکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سامنے اللہ ہوتا ہے۔ جب سامنے اللہ ہو تو ہمیں کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ اب آپ خود ہی سوچیں کہ کیا ہم بدتمیزی کی طرح سے کھڑا ہونا چاہیے کہ ادب کے لحاظ سے کھڑا ہونا چاہیے؟ ہماری آنکھیں کہاں ہونی چاہیے؟ ہماری آنکھیں سجدے کی طرف ہونی چاہیے، نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنی چاہیے نہ ادھر ادھر پڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ سامنے اللہ ہوتا ہے، اور سامنے سے جو نمازی گزرتا ہے تو وہ اللہ ہوتا ہے سامنے۔ تو آپ بتائیے کہ جب اللہ سامنے ہے تو سامنے سے نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے تو کتنی بے ادبی ہوتی ہوگی۔ تو اصل وجہ یہ ہے تو جس کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 مہینے یا 40 برس تک بھی اگر سامنے کھڑا رہے اور وہ بندہ سجدہ کر رہا ہے لمبا تو وہ سامنے سے نہ گزرے۔ تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں نماز پڑھتے وقت خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی نگاہیں بھی نیچے رکھنی چاہیے اور سامنے کسی نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جو نمازیں ہیں اس کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ۔
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔